شوہر کے رزق میں برکت کے لیے تسبیح اگر عورتیں پڑھیں تو ان کے شوہر ہر دن رزق کی روپے پیسوں کی بوریاں بھر کر لائیں گے انشاءاللہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سکون، خوشحالی اور برکت کا طلبگار رہتا ہے۔ ہر بیوی کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر کامیاب ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، گھر میں کبھی تنگی نہ آئے اور ہمیشہ خوشحالی اور آسانی کا ماحول قائم رہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کے باوجود رزق میں وہ برکت پیدا نہیں ہوتی جس کی انسان امید رکھتا ہے۔ گھر میں آمدنی تو ہوتی ہے مگر خرچ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی کوئی اور پریشانی انسان کو گھیر لیتی ہے، اور ایسے میں دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہو اور رزق میں ایسی برکت آئے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے اور زیادہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف دنیاوی اسباب ہی نہیں سکھاتا بلکہ روحانی راستے بھی دکھاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ذکر الہی، تسبیح اور دعا انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرے تو پھر اس کے حالات بدلنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مختلف اذکار اور تسبیحات سکھائی ہیں جن کے ذریعے نہ صرف دلوں کو سکون ملتا ہے بلکہ رزق میں کشادگی، گھروں میں برکت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آج کے اس بیان میں آپ کو ایسی ہی ایک بابرکت تسبیح کا ذکر بتانے جا رہا ہوں جو اگر عورتیں خلوص دل کے ساتھ پڑھیں تو ان کے شوہروں کے رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو یا ٹوٹکا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو اللہ پر مکمل یقین، سچی نیت اور مسلسل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ نیت اور یقین میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر گھروں میں یہ شکایت عام ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں عورت اگر گھر کی اصلاح کا ارادہ کر لے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے اور روزانہ چند لمحے اللہ کے ذکر کے لیے نکال لے تو وہ اپنے پورے گھر کا ماحول بدل سکتی ہے۔ ایک نیک اور دعا کرنے والی بیوی نہ صرف اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کے رزق میں بھی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ سے مانگتی ہے اور ہر مشکل میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ یہ تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں، اسے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ اور وقت بھی ہے۔ جب عورت اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ایسی برکت نازل فرماتا ہے کہ نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ گھریلو سکون، محبت اور خوشیاں بھی بڑھنے لگتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین نے اس عمل کو آزمایا ہے اور اپنے تجربات میں بتایا ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کے حالات بدلنے لگے، شوہروں کے کاروبار میں ترقی ہوئی، ملازمت میں اضافہ ہوا اور گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہونے لگے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی عمل کو کرتے وقت اعتدال اور شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی عمل کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ وہ ہماری تقدیر کو خود بخود بدل دے گا، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح بھی ایک وسیلہ ہے، اصل دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ یہ عمل کریں تو دل میں مکمل یقین رکھیں، زبان سے ذکر کریں اور ساتھ ہی اپنے اعمال کو بھی درست کریں، کیونکہ گناہ بھی رزق کی تنگی کا ایک بڑا سبب ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کسی غلط فہمی میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا روحانی راستہ دکھانا ہے جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور جس کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں برکت لا سکیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے رزق میں اضافہ ہو، گھر میں سکون آئے اور اللہ کی رحمتیں برسیں تو اس تسبیح کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود اس کے حیرت انگیز نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم سب رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں،
مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جد و جہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت اور برکت کے چند اسباب تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں وسعت رزق کے لیے اسلام کے رہنما اصولوں سے آگاہی مل سکے۔ اگر ہم دنیاوی جد و جہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ اور ناظرین، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اسی طرح توبہ اور استغفار، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں انہماک، توکل علی اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، اللہ کی بے زبان مخلوق پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یک کے بعد دیگر حج و عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یہ سارے وہ اسباب ہیں جن سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ان سے یعنی اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، توبہ اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اسی طرح تقویٰ یعنی اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیز سے اجتناب کا نام ہے۔ تقویٰ ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ اور ناظرین، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کا کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کا پاس رکھے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کروں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام تونگری ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام محتاجی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ استغنا دل کی بے نیازی ہے
اور محتاجی دل کی محتاجی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو عبادت کے لیے انسان کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفت میں سے ایک صفت رزاق بھی ہے، جس کا معنی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: عمل، رزق، عمر، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، کافر ہو یا مسلم ہو۔ الغرض یہ کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں، مچھلیوں کو سمندروں کی تہوں میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں صبر سے کام لیں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوششیں کرنے لگتا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چوری، ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رب کریم کی شان کریمی تو دیکھیے کہ جو اس کا نافرمان ہے ہمہ وقت اس کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اس کو اپنا معبود تک تسلیم نہیں کرتا، اس کی حمد و ثنا یا عبادت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے برا بھلا کہتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اس کی شان رزاقیت میں اتنی وسعت ہے کہ جس سے تمام مخلوق ہمیشہ سیراب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اپنے رب کی عطا سے خوش ہو کر زندگی بسر کر رہی ہیں، سوائے انسانوں کے کہ اللہ کی ان گنت عطاؤں کے باوجود وہ ناخوش ہیں، ہمیشہ اپنی تنگدستی اور بدحالی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کے بجائے ہمہ وقت ناشکری میں ہی لگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی بنسبت اللہ کی عطائیں ہم پر زیادہ ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل و فہم سے نوازا ہے، ہمارے لیے روزی کی جگہیں متعین کر دی ہیں کہ فلاں بندے کو یہاں سے رزق ملے گا اور فلاں بندے کو وہاں سے رزق ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یقین رکھیے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا،
اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ ہاتھوں میں آ کر بھی چلا جائے گا، لہٰذا راضی برضا الہی میں ہی ہماری فلاح اور بھلائی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں روزی میں برکت کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور روحانی وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ان بہنوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہروں کے رزق میں برکت ہو، ان کے شوہر بہت زیادہ کمانے لگ جائیں، اچھی نوکریوں پہ لگ جائیں۔ تو جو بہنیں اپنے شوہروں کے رزق میں برکت چاہتی ہیں یا انہیں بہت زیادہ مالا مال کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کے گھر میں رزق کی بھرمار ہو جائے گی، گھروں میں وافر مقدار میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، گھروں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام بہنیں جو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، ان کے شوہر کے رزق میں برکت نہیں ہوتی یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے، تو ان کے لیے آج کا یہ روحانی وظیفہ بہت ہی زیادہ کرامت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پنجگانہ نماز ضرور پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے تو نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے۔ آئیے مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے شوہر صبح نوکری پر جانے لگتے ہیں تو آپ نے سورۃ الطلاق کی یہ آیت نمبر 1 اور 2 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے یہ دونوں آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تو یہ دونوں آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کوشش کیجئے کہ سامنے کھول کر اچھی طریقے سے یہ آیات آپ تلاوت کریں۔ 21 مرتبہ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے اپنے شوہروں کو یہ پانی پلا دینا ہے اور یہ عمل کر کے ان پر دم کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے شوہر کے رزق میں کیسے برکت ہوگی۔ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں دلوائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں بے شمار برکتیں نازل فرمائے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے، اور آپ کے شوہروں کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔